السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ نور الایضاح میں باب الاعتکاف کا ترجمہ اور ترکیب کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جن حضرات کا ترکیبی تدریسی ٹیسٹ ہے انہوں نے کہا ہے باب الاعتکاف هو الاقامة بنیتہ فی مسجد تقام فیہ الجماعۃ بالفعل للصلوات الخمس فلا يصح في مسجد لا تقام فيه الجماعة للصلاة على المختار وللمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها وهو محل عينته للصلاة فيه والاعتكاف على 3 أقسام: واجب في المنظور وسنة كفاية مؤكدة في العشر الأخير من رمضان ومستحب فيما سواه والصوم شرط لصحة المنظور فقط فأقله نفلا مدة يسيرة ولو كان ماشيا على المفتى به ولا يخرج منه إلا لحاجة شرعية كالجمعة أو طبيعية كالبول أو ضرورية كانهدام المسجد وإخراج ظالم كرها وتفرق أهله وخوف على نفسه وإخراج ظالم كرها وتفرق أهله وخوف على نفسه أو متاعه من المكابرين فيدخل مسجدا غيره من ساعته۔ تو انشاءاللہ ہم یہاں تک ترجمہ ترکیب کرنے کی کوشش کریں گے۔ باب الاعتکاف، اعتکاف کا باب۔ تو ہم نے بتایا تھا اکثر کہ جو عنوانات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مبتدائے محذوف کی خبر بنتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو باب الاعتکاف پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا مبتدا محذوف ہوگا ھذا باب الاعتکاف، یہ اعتکاف کا باب ہے، یہ اعتکاف کا باب ہے۔ اور اگر ہم اسے باب الاعتکاف پڑھتے ہیں تو یہاں پر فعل مقدر ہوگا اقرأ باب الاعتکاف، اعتکاف کے باب کو تو پڑھ، یا یہاں پر خذ فعل امر مقدر مانیں گے، کہیں گے خذ باب الاعتکاف، اعتکاف کے باب کو پکڑو، یعنی لازم کرو، پڑھو اس کو۔ دونوں ترکیب اس طرح ہوگی، پہلا نکرہ ہے، وہی قاعدہ ہمارا ہے کہ پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو، تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں، لہذا باب یہ نکرہ ہے اور الاعتکاف یہ معرفہ ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ باب یہ اصل میں بوابن تھا، کیا تھا؟ بوابن، یہ اجوف واوی ہے۔ تو باب مضاف، الاعتکاف ہی باب افتعال کا مصدر ہے، مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بن گیا خبر مبتدا محذوف ھذا کی، جس میں ہا برائے تنبیہ ہے اور ذا اس میں اشارہ، یہ مبتدا ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور اگر اسے باب الاعتکاف پڑھتے ہیں تو بابا مضاف، الاعتکاف مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی فعل محذوف اقرا یا خذ کا، اقرا فعل امر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جس میں ان ضمیر ہے اور تا علامت خطاب ہے۔ اب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ هو الاقامۃ بنیتہ فی مسجد تقام فیہ الجماعۃ بالفعل للصلوات الخمس۔ اور اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ ہوا کہ ضمیر لوٹ رہی اعتکاف کی طرف، اور وہ اقامت ہے یعنی ٹھہرنا ہے، بنیتہ ہی اس کی نیت سے، کس کی؟ اقامت کی نیت سے، وہ ٹھہرنا ہے کس کی نیت سے؟ اعتکاف کی نیت سے۔ نیتی ہی میں جو ہی ضمیر یہ بھی اعتکاف کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فی مسجد، ایسی مسجد میں، تقام فیہ الجماعۃ جس میں جماعت قائم کی جاتی ہو، بالفعل عملی طور پر، للصلوات الخمس 5 نمازوں کے لیے۔ تو ترجمہ دوبارہ سماعت فرمائے، هو الاقامۃ بنیتہ فی مسجد تقام فیہ الجماعۃ بالفعل للصلوات الخمس، وہ اقامت ہے، وہ ٹھہرنا ہے اعتکاف کی نیت کے ساتھ ایسی مسجد میں جس میں 5 نمازوں کے لیے عملی طور پر یا بالفعل جماعت قائم کی جاتی ہے۔ ترکیب وہی قاعدہ ہمارا ہے کہ شروع میں کوئی معدب باللام آئے یا ضمیر مرفوع منفصل ہو یا کسی کا علم ہو تو ہم اس کو بناتے ہیں مبتدا، لہذا یہاں پر ہوا بنے گا مبتدا، اور الاقامہ یہ باب افعال کا مصدر ہے، اقامہ یہ باب افعال کا مصدر ہے، با حرف جار نیت مضاف ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر وہی قاعدہ ہے کہ اسم کے ساتھ جو ضمیر لگ کر آتی ہے وہ ضمیر ہمیشہ مجرور متصل کہلاتی ہے، اور وہ اسم ہمیشہ مضاف اور ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے،
لہذا نیت مضاف یہ ضمیر مجرور متصل مضافل مضاف مضافل سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو اول ہوا الاقامت مصدر کا، فی حرف جار مسجد موصوف۔ ہم قاعدہ یہ ہے، ہم نے مسجد کو موصوف اس لیے بنایا کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ نکرہ کے بعد اگر جملہ آ جائے تو نکرہ کو موصوف اور جملہ کو اس کی صفت بناتے ہیں، لہذا فی حرف جار مسجد موصوف۔ تقامو قامہ یقومو سے ہے تقامو، قائم کی جاتی فعل ماضی مجہول، فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب، تقام فیہ الجماعت، تقام فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب، فی حرف جار ہی ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو اول ہوا تقام فعل کا، الجماعت اسی تقاموں کا فاعل ہے، یہ نائب فاعل ہے، تو تقام فعل مضارع معروف فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب، فیہ جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا تقام فعل کے، اور الجماعت اسی کا نائب فاعل۔ با حرف جار الفعل مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی ہوا تقام فعل کا۔ لام حرف جار الصلواتی موصوف الخمسی صفت، موصوف صفت سے مل کر لام جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ثالث ہوا تقام فعل کا، تقام فعل مجہول اپنے نائب فاعل، اور تینوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مسجد موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی ہوا الاقامت مصدر کا، الاقامت مصدر اپنے دونوں متعلق سے مل کر یہ خبر ہے ہوا مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد عبارت فلا یصح فی مسجد لا تقام فیہ الجماعۃ للصلاۃ علی المختار، فلا یصح یہاں پر فا کو عاطفہ مان لیں یا تو جو ہے فا کو تفصیلیہ مان لیں، لا یصح فعل مضارع معروف، فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، یہ جو اس میں ضمیر لوٹ رہی ہے اعتکاف کی طرف، تو اعتکاف صحیح نہیں ہوگا فلا یصح تو اعتکاف صحیح نہیں ہوگا، فی مسجد ایسی مسجد میں لا تقام فیہ الجماعت جس میں جماعت قائم نہیں کی جاتی، للصلاۃ نماز کے لیے، علی المختار مختار مذہب پر، تو لا یصح فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوء الاعتکاف، فی حرف جار مسجد موصوف، وہی قاعدہ ہے نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو نکرہ کو موصوف جملہ کو صفت بناتے ہیں، لہذا مسجد موصوف، اور لا تقام فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب، فی حرف جار ہی ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا لا تقام فعل کے، از الجماعت اسی کا لا تقاموں کا نائب فاعل، لام حرف جار الصلاۃ مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا ثانی لا تقام فعل کا، لا تقام فعل اپنے نائب فاعل، اور دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کر مسجد موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا یا لا یصح فعل کے، لا یصح فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر ہے علی المختار، تو علی المختار جہاں آ جائے یا علی المفتیٰ بھی، علی ما یفتیٰ بھی وغیرہ آ جائے تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو ہم مبتدا محذوف کی خبر بناتے ہیں، تو کہیں گے ھذا علی المختار، تو اس میں ہا برائے تنبیہ ہوگی، ذا اس میں اشارہ مبتدا، علی حرف جار المختاری مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا، ثابتن کے ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا محذوف ھذا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللمرأۃ، اب عورت کے احکام آگے بیان فرما رہے ہیں، وللمرأۃ الاعتکاف فی مسجد بیتہا، اور عورت کے لیے اعتکاف اس کے گھر کی مسجد میں ہوگا، اور عورت کے لیے اعتکاف اس کے گھر کی مسجد میں ہے، یا اور عورت کے لیے اس کے گھر کی مسجد میں اعتکاف، یعنی مسجد بیت جسے کہا جاتا ہے، عورت جو جگہ نماز کے لیے اپنے مقرر کر لیتی ہے تو اسی کو مسجد بیت کہا جاتا ہے۔ ترکیب ہوگی واو استینافیہ، مکمل عبارت اس طرح ہے الاعتکاف فی مسجد بیتہا للمرأۃ، تو واو استینافیہ لام حرف جار المرأۃ مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل،
اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم الاعتکاف باب افتعال کا مصدر ہے. فی حرف جار مسجد مضاف بیت مضاف الیہ مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ. ہمارا قاعدہ ہے کہ ایک ضمیر آخر میں ہو اور اس سے پہلے جتنے بھی نکرہ اسم آ جائیں سب کو مضاف مضاف الیہ مضاف قرار دیتے ہیں. لہذا یہاں پر بھی فی حرف جار مسجد مضاف بیت مضاف الیہ مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا مسجد مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور. جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا الاعتکاف مصدر کے. الاعتکاف مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ مبتدا مؤخر للمرأۃ خبر مقدم کا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب مسجد بیت کی تشریح کرنے کہہ رہے ہیں وَهُوَ مَحَلٌّ عَيَّنَتْهُ لِلصَّلَاةِ فِيهِ، اور وہ ایسی جگہ ہے جس کو عورت نے نماز کے لیے معین کیا ہو، متعین کر لیا ہو، چنا ہو، یعنی جہاں وہ نماز پڑھتی ہو. ترکیب آسان وا استینافیہ ہوا ضمیر شروع میں ہے. وہی قاعدہ ہے کہ شروع میں کوئی معرب باللام اسم یا ضمیر مرفوع منفصل یا کسی کا عالم ہو تو بنتا ہے مبتدا. لہذا یہاں پر ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا. محل موصوف، وہی قاعدہ کہ نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو نکرہ کو موصوف جملہ کو صفت. محل موصوف عینت ہو فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر صیغہ واحد مؤنث غائب. عینہ یعین التعیین، یہ باب تفعیل سے ہے ثلاثی مزید فی. عینت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا جو ہے فاعل راجع بسوئے المرأہ عورت کی طرف، اس میں جو ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے. وہ ضمیر یہ مفعول بہ ہے عینت فعل کا. لام حرف جار الصلاۃ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو اول ہوا عینت فعل کا. فی حرف جار ہی ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی ہوا عینت فعل کا. عینت فعل اپنے فاعل مفعول بہ دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محل موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. والاعتکاف علی ثلاثۃ اقسام، اور اعتکاف 3 قسم پر ہے. ترکیب آسان واو استینافیہ. الاعتکاف جو ہے یہ مصدر ہے، یہ بن گیا مبتدا. علی حرف جار ثلاثۃ مضاف ممیز اقسام مضاف الیہ تمیز، ثلاثۃ مضاف ممیز اقسام مضاف الیہ تمیز سے مل کر اعلی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے. ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الاعتکاف مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آگے واجب فی المنظور و سنت کفایت مؤکدۃ فی العشر الاخیر من رمضان و مستحب فیما سوا. تو یہاں پر ہم واجباً بھی پڑھ سکتے ہیں، واجباً فی المنظور و سنتاً کفایتاً مؤکدۃ فی العشر الاخیر من رمضان و مستحباً فیما سوا، اور اس کو واجباً فی المنظور پڑھ سکتے ہیں و سنتاً کفایتاً مؤکدۃ فی العشر الاخیر من رمضان و مستحباً فیما سوا. یعنی تینوں اعراب یہاں پڑھا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جہاں پر ایک چیز پہلے مجمل بیان کی جائے اور اس کی پھر تفصیل آئے تو تفصیل میں 3 ترکیبیں ہو سکتی ہیں. ایک تو اسے مبتدا محذوف کی خبر بنا سکتے ہیں، تو اس صورت میں اسے مرفوع پڑھیں گے کہ یہ خبر بن رہی ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اسے اسی ثلاثت اقسام سے بدل مانیں، یعنی ثلاثت اقسام کو مبدل من قرار دے دیں اور واجب فی المنظور معطوف علیہ و سنت کفایت مؤکدۃ فی العشر الاخیر من رمضان معطوف اول و مستحب فیما سوا معطوف ثانی. ثالث معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر اب یہ بن جائے گا ثلاثت اقسام کا بدل. اور تیسری ترکیب یہ کہ ہم اسے فعل محذوف اعنی کا مفعول بھی بنائیں، تو ایسی صورت میں واجباً پڑھیں گے، لیکن یہاں ہم ایک ترکیب کریں گے، مبتدا محذوف کی خبر بنائیں گے. واجب اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل. فی حرف جار المنظور مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا واجبن کے. واجبن اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا محذوف احدھا کی، یعنی ثلاثت اقسام میں سے احدھا اس کی پہلی قسم کیا ہے؟ واجبن فی المنظور، یعنی یہ نظر والی چیزوں میں واجب ہے. واجبن فی المنظور، یہ نظر کا جو ہوتا ہے اعتکاف یہ واجب ہوتا ہے. تو یہاں پر احد مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، واجب فی المنظور خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وسنت مؤکدۃ فی العشر الاخیر من رمضان، واو حرف عطف یا استینافیہ. سنت موصوف، کفایت صفت اول، مؤکدۃ اس میں مفعول صیغہ واحد مؤنث، اس میں
صیغہ واحد مؤنث اس میں ہیا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب فاعل، فی حرف جار العاشر الاخیری، العاشری جو ہے یہ موصوف، الاخیری صفت، موصوف صفت سے مل کر پھر ہم اس کو بنائیں گے موصوف، کیونکہ من رمضانہ کس کی صفت ہے؟ العاشر الاخیر کی، یعنی وہ عشر اخیر کیا ہے؟ رمضان کا ہے، تو من حرف جار رمضانہ یہ غیر منصرف ہے عالمیت اور تانی الف و نون زائدتان کی وجہ سے، لہذا اس کو اسی لیے رمضانہ پڑھا جا رہا ہے۔ تو من حرف جار رمضانہ مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا الثابتے کے، کیونکہ العشر الاخیر یہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ الثابتے اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر العاشر الاخیر کی صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق و مؤکدۃ اسم مفعول کا، مؤکدۃ اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گی صفت ثانی، ثانی سنتن کی، سنتن موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر خبر مبتدا محذوب ثانی ہا کی، ثانی مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ومستحب فیما سوا ہو، اچھا دوسرے کا ترجمہ ہے وہ سنتن، اور دوسری کیا ہے؟ یعنی اعتکاف کی جو تین قسمیں، پہلی قسم کیا تھی؟ واجب فی المنظور، یعنی یہ واجب ہے نظر میں، اور دوسرا کیا ہے؟ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، کس میں؟ فی العشر الاخیر، رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی جو رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے، رمضان میں 3 عشرے ہوتے ہیں، ایک جو 10 دن کا پہلا عشرہ، پھر دوسرا جو 10 دن ہوتا ہے دوسرا عشرہ، پھر تیسرا جو 10 دن ہوتا ہے وہ تیسرا عشرہ، تو اسی اخیر دنوں کو آخری 10 دنوں کو عشرہ اخیرہ کہا جاتا ہے، وہی رمضان کا ہے۔ ومستحب فیما سوا، اور اس کے علامہ میں مستحب ہے، یعنی یہ نفلی ہوگا، اگر کہا جائے ایک اعتبار سے کہ یہ نفلی ہے۔ واستینافیہ مستحب اسم مفعول صیغہ واحد مؤنث مذکر غائب، مستحب اسم مفعول صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ نائب فاعل، فی حرف جار ما جو ہے اس میں موصول، یہاں پر سوا ہو مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوگا ثبت فعل محذوب کا۔ دیکھیے ما اس میں موصول کے بعد اگر ظرف آ جائے تو وہ ظرف کسی فعل یا شبہ فعل کے متعلق کر کے ہم اسے اس کا صلہ بنا دیتے ہیں ما موصول کا، لہذا فی حرف جار ما اس میں موصول، سوا ہو مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوگا ثبت فعل محذوب کا، ثبت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق و مستحب کے، مستحب اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر ہے مبتدا محذوب ثالثھا کی، کیونکہ علی ثلاثۃ اقسام تھا تو تیسری قسم نکلے گی، ثالث مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں والصوم شرط لصحۃ المنظور فقط، اور روزہ یہ نظر کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے صرف، اور نظر کے صحیح ہونے کے لیے صرف روزہ شرط ہے، یعنی اعتکاف منظور کے صحیح ہونے کے لیے، نظر والے اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے روزہ شرط ہے۔ تو ترکیب اس میں آسان ہے، واو استینافیہ الصوم یہ بن گیا مبتدا، الصوم یہ شروع معدب باللام ہے لہذا بن گیا مبتدا، شرطن شرط یہ مصدر ہے، اور لام حرف جار صحت مضاف، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف الیہ، لام حرف جار صحت مضاف المنظور مضاف الیہ، یہ اصل میں الاعتکاف المنظور ہے، اس کا موصوف مقدر ہے، صحت مضاف الاعتکاف موصوف مقدر، المنظور اس کی صفت، موصوف صفت سے مل کر صحت کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہو جائے گا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو جائے گا شرطن کا، شرطن جو ہے یہ مصدر اپنے متعلق سے مل کر الصوم مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اب فقط کی ترکیب کس طرح ہوگی؟ تو یہاں پر ہم عبارت مقدر اس طرح مانیں گے، اذا صمت، اذا
اذا صمت لصحت المنظور فانتہی، جب تو نے روزہ رکھ لیا لصحت الاعتکاف المنظور، نظر والے اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے، فقط فانتہی تو ٹھہر جا، رک جا۔ تو یہاں پر عبارت مقدر ہوگی اذا صمت لصحت المنظور فانتہی، تو انتہی۔ تو یہاں پر جو فا ہے یہ فصیحیہ ہے، اور ہم نے شرط مقدر مانی تھی اذا، جسے ہم نے شرط وہاں مقدر مانی تھی شرح میات عامل میں اذا جررت بها الاسم فانتہی، یعنی یہ بھی ہے کہ اذا صمت لصحت المنظور فانتہی۔ تو اذا ظرف زمان متضمن بمعنی شرط مفعول فیہ مقدم، صمت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، لام حرف جر صحت المنظور مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ متعلق ہوا صمتا فعل کا، صمتا فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اور جو ہے یہاں پر قط اسم فعل جو بمعنی انتہی تھا، قط اسم فعل بمعنی انتہی، تو اس میں انتہی فعل امر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، جس میں ان ضمیر اور تا علامت خطاب، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوگا، ترکیب ہوگی اس کی۔ آگے وَأَقَلُّهُ نَفْلًا مُدَّةٌ يَسِيرَةٌ وَلَوْ كَانَ مَاشِيًا عَلَى الْمُفْتَى، اور نفل کے اعتبار سے اس کی کم مقدار، کس کی؟ اعتکاف کی، نفل کے اعتبار سے اس کی کم سے کم مقدار، کم سے کم مدت، کم سے کم تھوڑی مدت ہے، اور نفل کے اعتبار سے اس کی کم سے کم تھوڑی مدت ہے۔ ولو کانا ماشین علی المفتابی، اگرچہ وہ چلتے ہوئے ہو، علی المفتابی یہ اس میں ہے ہادہ علی المفتابی جس پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ تو ترکیب آسان و استنافیہ، اقل یہ اس میں تفضیل ہے، مضاف ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، نفلاً اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل جو ہے اقلو میں اس کا جو ہے فاعل ہے، اور ہو ضمیر یہ یہاں پر اقلو مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ ہے، اقلو اس میں تفضیل مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، اور نفلاً یہ نسبت سے تمییز ہے، تو اقلو مضاف نے مضاف الیہ اور نسبت کی تمییز سے مل کر مبتدا، مدۃ موصوف، یسیرۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مثل جزا ہے، کیا ہے؟ مثل جزا، کیونکہ اس کے بعد لو وصلیہ آ رہا ہے، تو لو وصلیہ کے جب ہم ترکیب کریں گے تو اس کے جو جزا ہوتی ہے وہ پہلے آ جاتی ہے اور اس کو مثل جزا کہا جاتا ہے، لہذا اقل مضاف و ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، نفلا نسبت سے تمیز، مضاف نے مضاف الیہ اور نسبت کی تمیز سے مل کر مبتدا، مدۃ یسیرۃ موصوف صفت سے مل کر جو ہے یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مثل جزا، ولو کانا ماشین علی المفتبی، واو کے اندر کئی قول ہیں، واو حالیہ بھی ہو سکتا ہے، واو اعتراضیہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پر ہم واو کو اعتراضیہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ لو وصلیہ، کانا فعل ناقص، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، ماشین، کانا میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا اسم، ماشین اس کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن گیا شرط، شرط اپنی مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوگا۔ علی المفتابی، علی حرف جار، المفتا اسم مفعول صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا، یہاں پر علی المفتابی میں جس پر فتویٰ دیا گیا تو بہی کو ہم اسی المفتا کا نائب فاعل بنا دیتے ہیں، علی حرف جار المفتا یہ اسم مفعول اور بہی اس کا نائب فاعل، تو اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر علی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہوگا، ثابتن کے ثابتن اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا محذوف ہذا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ولا يخرج منه الا لحاجة شرعية كالجمعة او طبيعية كالبول او ضرورية كانهدام المسجد واخراج ظالم كرها وتفرق اهله وخوف على نفسه او متاعه من المكابرين، ترکیب اس کی ہم کر لیتے ہیں اتنے کی، ولا يخرج منه، اور معتکف یعنی من نول اعتکاف، جس نے اعتکاف کی نیت کی ہے، ولا يخرج منه الا لحاجة شرعية، اور معتکف اپنے اعتکاف سے نہیں نکلے گا، منہو سے کیا مراد؟ من معتکفہ،
یعنی اپنے اعتکاف سے، ولا یخرج منہ الا لحاجت، اور معتکف اپنے اعتکاف سے نہیں نکلے گا مگر حاجت شرعی کی وجہ سے۔ حاجت شرعی کیا ہے؟ کل جمعۃ والعیدین، جیسے جمعہ کی نماز کے لیے، یا جہاں پر ہے وہ جمعہ کی نماز وہاں ادا نہیں کی جاتی ہے، یا عیدین کی نماز نہیں ادا ہوتی ہیں، تو وہاں سے نکلے گا جمعہ اور عید پڑھنے کے لیے۔ او طبعیت، یا طبعی حاجت کے لیے نکلے گا، کل بول جیسے پیشاب ہے، پاخانہ وغیرہ، تو اس حاجت کے لیے نکلے گا۔ او ضروریت، یا ضروری حاجت کے لیے نکلے گا۔ ضروری حاجت کیا ہے؟ انہدام المسجد، جیسے مسجد کے گر جانے کی وجہ سے۔ و اخراج ظالم کرہن، اور ظالم کے جو ہے نکال دینے کی وجہ سے، زبردستی نکال دینے کی وجہ سے۔ و تفرق اہلہ، اور اس کے گھر والوں میں تفرقہ پڑ جانے یا گھر گر جانے کی وجہ سے، تفرق اہلہ متفرق ہو جانے کی وجہ سے۔ وخوف علی نفسہ او متاعہ من المکابرین، یا اپنی جان پر یا اپنے مال و متاع کے خوف، یا جو ہے ظالموں سے اپنے مال، اپنے متاع، اپنے سامان کے خوف کی وجہ سے، تو اس صورت میں وہ مسجد سے نکل سکتا ہے۔ تو ترکیب اس کی سماعت فرما لیں۔ واو استینافیہ لا یخرج، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے المعتکف، من حرف جار ہو ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا لا یخرج فعل کے، الا حرف استثناء۔ لام حرف جار حاجت موصوف، شرعیت صفت، موصوف صفت سے مل کر معطوف علیہ۔ او حرفیت طبعیت معطوف اول، او حرفیت ضروریت معطوف ثانی۔ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر یہ بن گیا لام حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ہو گیا مستثنی مفرغ ہو کر ظرف لغو ثانی لا یخرج فعل کا۔ لا یخرج فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب مثالوں کی ترکیب بچی ہے۔ کل جمعۃ، تو ہم نے معطوف علیہ اس لیے بنایا کیونکہ حاجت شرعیت پر جو ہے طبعیت اور ضروریت کا عطف تھا، اور مثالوں کی ترکیب الگ کی جاتی ہے۔ کل جمعۃ، تو کاف حرف جار، قاعدہ ہم نے اس کے متعلق بتایا کہ کاف مثلیہ کبھی بھی حرف جار، کبھی بھی ظرف لغو نہیں بنتا، بلکہ ہمیشہ ظرف مستقر ہی بنتا ہے، لہذا کاف حرف جار الجمعۃ معطوف علیہ، واو حرفیت العیدین معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کاف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے ثابتن اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا محذوف احدھا کی، احد و مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ مثالہ کی، یہ مبتدا یہ خبر بنے گا مبتدا محذوف مثالہ کی، مثال و مضاف و ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ کل بولی کاف حرف جار البولی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا محذوف مثالہ کی، مثال و مضاف و ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ کا انہدام المسجد، کاف حرف جار انہدام مصدر مضاف، المسجد مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرفیت اخراج مصدر مضاف ظالم مضاف الیہ، کرہن نسبت سے تمییز، اخراج مضاف نے مضاف الیہ نسبت کی تمییز سے مل کر معطوف اول، واو حرفیت تفرق مصدر مضاف اہل مضاف الیہ مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر معطوف ثانی، واو حرفیت خوف مصدر علی حرف جار نفس مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، او حرف ات متاع مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف ہوا نفس پر، نفس مضاف معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اعلی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو اول ہوا خوف مصدر کا، من المکابرین من حرف جار المکابرین مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی ہوگا خوف مصدر کا، خوف مصدر اپنے تمام متعلقات سے مل کر معطوف ثالث، اب معطوف علیہ اپنے تینوں معطوف سے مل کر یہ کاف جار کا مجرور کا انہدام المسجد، کاف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل،
اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا محذوف مثالہ کی پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف مضاف الیہ مثالہ میں، اور وہی قاعدہ کہ وہ اسم ہمیشہ مضاف اور ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے، اور ضمیر ہمیشہ مجرور متصل مضاف الیہ ہوتی ہے، لہذا مثال و مضاف ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تم نے یہاں تک ترکیب کر دی، انشاءاللہ اگلے درس میں فَيَدْخُلُ مَسْجِدًا غَيْرَهُ مِنْ سَاعَتِهِ فَإِنْ خَرَجَ سَاعَةً بِلَا عُذْرٍ فَسَدَ الْوَاجِبُ وَانْتَهَى بِهِ غَيْرُهُ وَأَكْلُ الْمُعْتَكِفِ وَشُرْبُهُ وَنَوْمُهُ وَعَقَدُهُ الْبَيْعَ لما يحتاجه لنفسه أو عياله في المسجد، وكره إحضار المبيع فيه، وكره عقد ما كان للتجارة، وكره الصمت إن اعتقده قربة والتكلم إلا بخير، وحرم الوطئ ودواعيه وبطل بوطئه وبالإنزال بدواعيه، ولزمته الليالي أيضا بنذر الاعتكاف أيام ولازمته الأيام بنذر الليالي متتابعة وإن لم يشترط تتابع۔ تو انشاءاللہ یہاں سے لے کر ہم یہاں تک ترکیب کریں گے، فالمعتکف یقول لا ابرح حتى يغفر لي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔